اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، پچھلے سبق میں ہم نے کلمے کی مکمل تعریف کو پڑھا۔ اب کلمے کی تقسیم کی طرف چلتے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، وہی اسم و فعل و حرف، اور وہ یعنی کلمہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ یہاں پر اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ مبتدا ہے، اسم و فعل و حرف یہ خبر ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب اس میں اشارہ اور اس میں ضمیر مبتدا واقع ہو تو رعایت خبر کی جاتی ہے، اور یہاں پر خبر مذکر ہے، یعنی اسم یہ مذکر ہے اور مبتدا یہ مؤنث ہے، تو مبتدا خبر میں مطابقت نہیں ہوئی، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب ہیا کی خبر اسم و فعل و حرف نہیں ہے، بلکہ ہیا کی خبر منقسمۃ ہے۔ تو اب عبارت ہوگی وہی منقسمۃ الی ثلاثۃ اقسام، اور یہ منقسم ہوتا تین قسموں کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ اب اعتراض دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب ہم کیسے مان لیں کہ یہاں پر منقسمۃ اس کی خبر محذوف ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ کلمے کی تعریف کو بیان کر دیا، اور کلمے کی تعریف کے بعد اس کی قسموں کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ قرینہ ہے، یعنی کلمے کی تقسیم یہ قرینہ ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر منقسمۃ خبر محذوف نکالیں گے۔ دوسرا جواب یہاں پر یہ دے سکتے ہیں، منقسمۃ نہ نکالیں، کہ جو الکلمۃ لفظ میں بحث کی تھی کہ صاحب مبتدا خبر میں مطابقت کن صورتوں میں نہیں ہوتی ہے، تو 6 صورتیں تھیں جن میں مبتدا خبر مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ایک صورت یہ تھی کہ دونوں اس میں ظاہر ہوں تو مطابقت ہوگی، اور دونوں اس میں ظاہر نہ ہو تو مطابقت نہیں ہوگی، یعنی ایک ضمیر اور ایک اس میں ظاہر ہو تو مطابقت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر ضمیر ہے اور اسم و فعل و حرف یہ اس میں ظاہر ہے، تو یہاں پر مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ بہرحال اب کلمے کی تقسیم کی، سب سے پہلے اسم کو بیان کیا، تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ صاحب نحوی حضرات وہ اسم سے بحث کرتے ہیں، جب اسم سے بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسم کو بیان کر دیا، اور دوسرا جواب یہ دیں گے کہ صاحب اسم اپنے قسمین پر بلند ہوتا ہے، اپنے قسمین یعنی فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے۔ کیسے بلند ہوتا ہے؟ وہ اس اعتبار سے بلند ہوتا ہے کہ صاحب اسم مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، تو جس میں دونوں چیزیں پائی جائیں، اور وہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو اس اعتبار سے اسم کو پہلے بیان کر دیا۔ اسم کے مشتق ہونے میں اختلاف ہے بصری اور کوفیوں کے نزدیک۔ بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسم یہ سمون سے نکلا ہوا ہے، سمون کا معنی تھا بلندی کے، اور یہ اپنے قسمین پر بلند ہوتا ہے، اور کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سمون سے مشتق نہیں ہے بلکہ وسمن سے مشتق ہے، کیونکہ وسمن کا معنی آتا علامت، اور یہ اپنے مسمى کی علامت ہوتا ہے، تو اسم کو اسم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مسمى کی علامت ہوتا ہے۔ اور یہ بصری حضرات کہتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اسم کا معنی آتا بلندی، اور یہ اپنے قسمین یعنی حرف اور فعل پر بلند ہوتا ہے، اس اعتبار سے اسم یہ سمون سے مشتق ہے۔ وفعل بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ فعل۔ اب فعل کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھتے ہیں۔ فعل اس کا لغوی معنی تھا حدث کا، فعل کا لغوی معنی تھا حدث، یعنی کوئی چیز واقع ہونا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اصطلاح میں فعل وہ ہے جو 3 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ یعنی معنی مصدری 1، اقتران بالزمان 2، اور نسبت الی فاعل۔
تو فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کے اندر اس کا معنی مصدری پایا جاتا ہے، معنی مصدری پایا جاتا ہے، کیونکہ مصدر حقیقت میں وہ فاعل کا فعل ہوتا ہے، اور فعل کے اندر بے وقت تین چیزیں پائی جاتی ہیں: معنی مصدری، اقتران بالزمان، اور نسبت الی فاعل ما۔ کہا ضرب زید، زید نے مارا، تو اب یہاں پر تینوں چیزیں ہیں ضربہ کے اندر۔ ضربہ کے اندر معنی مصدری یعنی مارنا پایا گیا، اقتران بالزمان پایا گیا، یعنی ضربہ زید، یہ ضربہ جو ہے یہ زمانے ماضی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر زمانے ماضی ہے تو اقتران بالزمان پایا گیا، زمانہ پایا گیا۔ اور تیسرا نسبت الی فاعل ما، یعنی کسی فاعل کی طرف اس کی اسناد کرنا، جیسے ضربہ زید، زید نے مارا، تو ضربہ مارنے کی اسناد کدھر ہے؟ زید کی طرف، اور زید کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ تو فعل کے اندر بے وقت تین چیزیں پائی جائیں گی: معنی مصدری، اقتران بالزمان، اور نسبت الی فاعل ما۔ فعل کو دوسرے درجے پر کیوں رکھا؟ حرف سے پہلے بیان کیوں کیا اور اسم کے بعد بیان کیوں کیا؟ تو اسم کے بعد تو اس لیے بیان کیا کہ صاحب اسم مسند، مسند لے دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ تو فعل کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی تھیں، اسم کے اندر دو چیزیں پائی جا رہی تھیں، اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا، اور فعل کے اندر ایک چیز پائی جا رہی تھی مسند، تو اس لیے اس کو اس کے بعد بیان کر دیا۔ اور حرف سے پہلے اس کو اس لیے بیان کیا کیونکہ حرف نہ مسند ہوتا نہ مسند لے، جب کچھ نہیں ہوتا تو اس کو آخر میں رکھ دیا، اس سے پہلے فعل کو رکھ دیا۔ اسم کی بھی وجہ تسمیہ ہو گئی اور فعل کی بھی وجہ تسمیہ ہو گئی۔ اب حرف کی وجہ تسمیہ دیکھتے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ تو حرف کہتے ہیں کنارے کو، اور حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کنارے میں واقع ہوتا ہے۔ اب اعتراض ہوا کہ صاحب زید فی الداری، زید گھر میں ہے، اعتراض ہوا کہ زید فی الداری، زید گھر میں ہے، تو زید اور دار اس کے بیچ میں فی ہے، اور آپ نے کہا کہ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کنارے میں واقع ہوتا ہے، کیونکہ حرف کو مانا تھا کنارہ۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب کنارے میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم و فعل کے مقابل میں واقع ہوتا ہے۔ پھر اعتراض ہوا کہ صاحب حرف کیا ہے؟ غیر مستقل ہوتا ہے، جبکہ اسم و فعل یہ مستقل ہوتے ہیں، تو ایک غیر مستقل چیز مستقل چیز کے مقابلے میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مقابل میں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اسم و فعل یہ مقصود بالذات ہوتے ہیں، اسی طرح حرف مقصود بالذات نہیں ہوتا ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جب مقصود بالذات نہیں ہے تو کلمے کی تیسری قسم قرار کیوں دیا اسے؟ کلمے کی تیسری قسم میں شامل نہیں کرتے، لیکن آپ نے کلمے کی تیسری قسم میں شمار کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ وہ الگ بات ہے کہ حرف مقصود بالذات نہیں ہے، لیکن کلام عرب میں حرف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے زید فی الداری، تو زید اور دار یہ اسم تھے، اگر فی نہ ہوتا تو کہتے زید دارون، زید گھر ہے، مقصود کے خلاف لازم آتا۔ تو دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا حرف کا۔ کہا زید فی الداری، زید گھر میں ہے، تو فی نے دو اسموں کو ملا دیا۔ دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے کہا اریدو ان تضربا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مارو، تو اب ان یہ حرف ہے، اریدو ایک فعل ہے اور تضربو دوسرا فعل ہے، لیکن ان نے ملا دیا دو فعلوں کو، تو دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ ایک فعل ایک اسم کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے کہ ضربت بالخشبتی، میں نے لکڑی سے مارا، تو ضربت فعل ہے، الخشبہ لکڑی ہے، تو ضربہ فعل کو بانے الخشبہ سے ملا دیا۔ ایک فعل اور ایک اسم کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے، جیسے کہ کہا ان جانی زید فاکرمتہ، اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا، یعنی میری اس کی تعظیم کرنا جب ہے جب وہ میرے پاس آئے گا۔ تو دو جملے کو ان شرطیہ نے ملا دیا، تو یہ فائدے ہوتے ہیں، اس لیے کلمے کی تیسری قسم میں اس کو شمار کیا۔ اب یہاں آگے دلیل حذف بیان کر رہے ہیں، لأنها اما ان تدل على معنى في نفسها
اولا الثانی الحرف والاول اما ان یقترن بأحد الازمنة الثلاثة اولا الثانی الاسم والاول الفعل۔ ترجمہ ہے اس کا، لأنها اس لیے کہ اما ان تدل علی معنی فی نفسها، کلمہ یا تو معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا، اولا یا معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا۔ الثانی الحرف، ثانی ہے تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے، یعنی معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا تو وہ حرف ہے۔ والاول، اور اول ہے یعنی معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے، تو اب یہ دو حال سے خالی نہیں، کیا ہے؟ اما ان یقترن بأحد الازمنة الثلاثة اولا، یا تو یہ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہوگا، اولا یا مقترن نہیں ہوگا۔ الثانی یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوگا تو وہ اسم ہے۔ والاول الفعل، اور تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگا تو وہ فعل ہے۔ تو یہاں پر دلیل حصر بیان کر دی کلمے کی تینوں قسموں کے درمیان۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب جب دلیل حصر بیان کی جاتی ہے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے۔ دلیل حصر تبھی بیان کی جاتی ہے جبکہ کوئی دعویٰ بیان کی جائے اس سے پہلے، لأنہا سے عربی میں دلیل دی جاتی ہے، تو دلیل بغیر دعوے کے درست نہیں ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ تو دعویٰ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ کا کلمے کی تعریف کرنے کے بعد کلمے کی تین قسموں کو بیان کرنا، چوتھی قسم نہ بیان کرنا، کہ کلام عرب میں کلمے کی تین ہی قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی لأنہا سے دلیل دی جا رہی ہے، بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، لأنہا اما ان تدل علی معنی فی نفسیہ، کلمہ یا تو معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے گا، اولا یا دلالت نہیں کرے گا۔ معنی فی نفسیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا معنی خود بتلائے، اولا یا معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا یعنی اپنا معنی خود نہ بتلائے۔ تو اگر اپنا معنی خود نہیں بتلائے گا تو وہ الثانی الحرف، یعنی دوسرا یعنی معنی فی نفسیہ پر دلالت نہیں کرے گا، اپنا معنی خود نہیں بتلائے گا تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ والاول، اور اول یعنی معنی فی نفسیہ پر دلالت کرے، تو اب یہ دو حال سے خالی نہیں، اما ان یقترن بأحد الازمنة الثلاثة اولا، یا تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگا، تینوں زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل، یا تو ماضی سے ملا ہوا ہوگا، حال سے ملا ہوا ہوگا، یا مستقبل سے ملا ہوا ہوگا۔ اولا یا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہوگا، یعنی نہ زمانے ماضی سے، نہ زمانے حال سے، اور نہ زمانے مستقبل سے۔ اگر کسی سے ملا ہوا نہیں ہوگا اسی کو بیان کر رہے ہیں الثانی الاسم، دوسری قسم کیا ہے؟ اسم ہے، اور پہلی قسم یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو وہ کیا ہے؟ الفعل، وہ فعل ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب جب کلمے کی تقسیم کی تو اسم کو پہلے بیان کیا، اور جب دلیل حصر بیان کر رہے ہیں تو حرف کو پہلے بیان کر رہے ہیں۔ کلمے کی جب تین قسمیں کی اس میں حرف کو بعد میں بیان کیا، دلیل حصر میں پہلے بیان کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب حرف بسیط ہوتا ہے اور اسم اور فعل یہ مرکب کی منزل میں ہوتا ہے، اور بسیط یعنی مفرد یہ مقدم ہوتا ہے مرکب پر، اس اعتبار سے حرف کو پہلے بیان کر دیا اور اسم و فعل کو بعد میں بیان کر دیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، وقد علم بذلك حد كل واحد منها، تحقیق کہ اس سے جان لیا گیا ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر علما کا لفظ استعمال کیا، عرفہ کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ علما کی جگہ عرفہ لے آتے، تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب عرفہ سے جزیات کا ادراک ہوتا ہے، جزیات کا علم حاصل ہوتا ہے، اور علما سے کلیات کا ادراک ہوتا ہے۔ تو کلمے کی قسم جو ہے اسم، فعل، حرف،
یہ کلیات سے تعلق رکھتی ہیں نہ کہ جزیات سے. تو اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں پر علما کا استعمال کیا، عرفا کا استعمال نہیں کیا. دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہاں پر کلمے کی تعریف، تینوں قسموں کی تعریف کو 3 جگہ بیان کیا. یعنی ایک تو دلیل حصر کے طور پر اسم فعل حرف کی تعریف کو بیان کر دیا، پھر دوبارہ اشارہ کر دیا وقد علما بذالک سے. تو اس سے بھی کلمے کی 3 قسموں کی تعریف کی طرح اشارہ ملتا ہے. اور پھر مصنف علیہ الرحمٰ نے بعد میں اس کی صراحت بھی کر دی ہے، کلمے کی تینوں قسموں کی تعریف کی، الگ الگ تعریفیں بیان کی ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب مصنف علیہ الرحمٰ نے طلبہ کے ذہن کا اعتبار کرتے ہوئے 3 جگہ بیان کر دیا. یعنی ذہن کے اعتبار سے 3 طرح کے ہوتے ہیں، ذہین، متوسط اور غبی، یعنی کن ذہن. تو جو ذہین ہے وہ اسم فعل حرف کی تعریف کو دلیل حصر سے سمجھ جائیں گے، اور جو متوسط ہیں وقد علما بذالک سے جو اشارہ کیا ہے اس کی تعریف کی طرف، تو متوسط ذہن کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ اس اشارے سے اسم فعل حرف کی تعریف کو سمجھ جائیں گے. اور تیسری مرتبہ جو صراحت کے ساتھ صراحتاً اسم فعل حرف کی تعریف بیان کی ہے تو وہ کن ذہن طلبہ کا اعتبار کرتے ہوئے بیان کی ہے، کیونکہ اگر وہ دلیل حصر سے نہ سمجھیں اور اشارہ وقت علما بذالک سے جو اشارہ کیا گیا ہے اس سے نہ سمجھ پائیں تو صراحتاً کر دی، تاکہ اس صراحت کے ساتھ تعریف کرنے سے وہ اسم فعل حرف کی تعریف سمجھ جائیں. تو اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے بعد میں صراحت کے ساتھ اسم و فعل حرف کی تعریف بیان کی ہے. اب ایک بذالک کو لے کر کے ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب ذالک اسم اشارہ بعید کے لیے ہیں، اور یہاں پر دلیل حصر کیا قریب ہے، تو قریب کے لیے اسم اشارہ بعید کا استعمال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تفخیم شان کے لیے، شان بڑھانے کے لیے اسم اشارہ بعید کا استعمال کر لیا جاتا ہے. جیسا قرآن شریف میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، تو ذالک اسم اشارہ بعید کا لے کر آئے، حالانکہ کتاب ومانا قرآن، اور قرآن سامنے موجود ہے پڑھنے والے کے. تو ذالک اسم اشارہ بعید کا استعمال کیا قرآن کی شان بڑھانے کے لیے، کہ قرآن چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہاں ہم کہاں، تو سامنے موجود ہیں لیکن کہتے ہیں آپ کہاں ہم کہاں. تو اس اعتبار سے ذالک اسم اشارہ بعید کا استعمال کیا ہے. دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ ذالک کا مشار الیہ کون ہے، کلمہ یا دلیل حصر؟ تو ہم جواب دیں گے کہ ذالک کا مشار الیہ وہ دلیل حصر ہے. پھر اعتراض ہوگا کہ صاحب کلمہ کیوں نہیں ہے ذالک کا مشار الیہ؟ تو کلمہ اس لیے نہیں ہے کہ ذالک اسم اشارہ یہ مذکر کے لیے ہے، اور کلمہ تو کیا مؤنث ہے. اگر اس کا مشار الیہ کلمہ یا جملہ مان لیں تو اس صورت میں اسم اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت نہیں ہو پائے گی. بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ وقد علم بذالک حد کل واحد منہا، اور تحقیق کے اس کے ذریعے یعنی دلیل حصر کے ذریعے جان لیا گیا ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو، ان میں سے ہر ایک کی حد کو. یہاں پر حد کو لے کر کے اعتراض کر سکتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں حد بیان کیا بلکہ تعریف کو بیان کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا وقد علم بذالک تعریف کل واحد منہا. یہاں پر اعتراض کیا ہوگا؟ اعتراض یہ ہوگا کہ صاحب آپ کو حد کی جگہ تعریف بیان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حد اسے کہتے ہیں جو اپنے محدود کی ذاتیات پر مشتمل ہو، اور جو تعریف آپ نے بیان کی ہے یہاں پر وہ ذاتیات میں سے نہیں ہے بلکہ عوارضات میں سے ہے. لہذا آپ کو تعریف کہنا چاہیے تھا، حد نہیں کہنا چاہیے تھا. تو آپ نے حد کو بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب حد اور تعریف میں نحویوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، فرق منطقیوں کے نزدیک ہوتا ہے. تو ہم نحو پڑھ رہے ہیں نہ کہ منطق.
واللہ عالم الصواب، صدق اللہ العظیم۔